اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنات سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی غیر محرم آ جائے تو آپ اپنی نگاہیں نیچے کر لیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ قرآن پاک کی اس آیت میں غور کریں کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جاؤ. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، کہ زنا نہیں کرو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جاؤ. تو قرآن پاک کا بڑا لطیف اور بڑا خوبصورت یہاں پہ اشارہ ہے کہ آپ زنا کے قریب نہیں جاؤ کا مطلب ایسے اعمال کی طرف نہیں جاؤ جو انسان کو کھینچ کے زنا کی طرف لے کے جائے. مبادیات زنا، اور سب سے پہلا ذریعہ کون سا ہے؟ آنکھ. آنکھ سے چیز دماغ اور دل میں اترتی ہے، اور پھر انسان کے دل اور دماغ میں وہ چیز جب گھر کر جائے تو وہ اندر پلنا شروع ہو جاتا ہے وہ گناہ، اور پلتے پلتے جب گناہ بڑا ہو جاتا ہے تو خدا نخواستہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان وہ گناہ کر گزرتا ہے. تو قرآن نے سب سے پہلے چیز کو پکڑا کہ جو انسان کو ان گناہوں کی طرف، ان راستوں کی طرف لے کے جاتی ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومن مردوں اور اے مومن عورتوں، کہ جب تمہارے سامنے کوئی غیر محرم آ جائے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. ہاں، جو آپ کی بیویاں ہیں ان کے لیے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، وہ آپ کے نکاح میں ہے، وہ آپ کے عقد میں ہے، اس کے لیے جائز ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، جو آپ کی بیویاں جائز ہیں، نیت اس کے اندر اپنی خواہش اور شہوت کو پورا کرنا مقصد نہیں ہو، وہ ضمناً ہوگی، وہ اس کے تابع ہوگی، لیکن اصل نیت تولد اور تناسل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تولد اور تناسل یعنی بچے پیدا کرنا اور انسانیت کو آگے بڑھانا، اس کے ضمن میں وہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن اصل مقصد خواہش رانی اور خواہش پورا کرنا نہیں ہے. اصل اس کا مقصد اللہ کے مخلوق اور اس کو بڑھانا ہے. تولد اور تناسل یہ نکاح کا اصل مقصد ہے. باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابع اور اس کے ضمن میں آئیں گی. تو وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جیسے میں نے عنوان میں کہا کہ آپ نے ساری چیزیں اپنے ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہے کہ میں بھی دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میں کامل مسلمان، میں کامل مومن، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی کامیابی کی ضمانت. آپ بھی بالکل یہی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی کامیابی کی ضمانت ہے. تو دوستو بزرگوں، کامیابی اور کامرانی کے معیارات نہ میں اس کا انتخاب میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ انتخاب کون کرے گا؟ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ انتخابات ہیں جن کی کسوٹی پر ہم سب نے اپنے اعمال کو پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں اگر میرے اندر ہیں تو پھر میں کامل مومن اور مسلمان ہوں. کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیا میں تزکیہ نفس اپنا کر رہا ہوں کہ میرے اندر بھی پاک ہو؟ کیا میں اپنی نظر کو اور اپنے جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ من یضمن لی بین اللحیاء وما بین الفخذین اضمن لہ الجنہ. سبحان اللہ، کتنی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی. دو جبڑوں کے درمیان، دو رانوں کے درمیان جو بندہ ان دونوں چیزیں کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دے. تو شرمگاہ کی حفاظت، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. ہاں، اگر آپ کی کوئی لونڈیاں ہیں جس کا تصور ابتدائی اسلام میں تھا تو ان سے بھی خواہش پوری کرنی، اس کی بھی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی اور ذرائع اور وسائل سے اگر آپ خواہش پوری کریں گے تو یہ ناجائز ہے اور حرام. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، صرف اور صرف ان دو قسم کی خواتین سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی خواہش کو پورا کریں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اولئک ھم الوارثون، یہ ہیں جنت کے وارث، یہ ہیں وہ کامیاب لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے راستے پر چل رہے ہیں جن کی زندگی کامیابی اور کامرانی جن کا مقدر بنے گی.
اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون، اور وہ جنت کے وارث ہیں۔ اب ان دونوں میں لطیف فرق دیکھیے، اولئک هم الوارثون پہلے مطلقاً فرما دیا کہ وہ وارث ہیں، اور پھر آگے والی آیت میں فرمایا کہ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم الوارثون، یہ ان کی اپنی جنت ہے، جو انسان ان اعمال پہ عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، یا اپنا تزکیہ کرے گا، بری سوچ، بری خواہشات سے بچے گا، اولئک هم الوارثون، ان اعمال کے بدلے میں اس کو اپنی جنت دی جائے گی۔ الذین یرثون الفردوس، اور یہ اس جنت کے بھی وارث بنے گا جو ہم نے کافر کے لیے لکھی تھی کہ ممکن ہے یہ اسلام کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو جائے اور اس کو ہم وہ جنت عطا کریں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تو ہم نے جو جنت اس کے لیے منتخب کر کے رکھی تھی، الذین یرثون الفردوس، اب یہ جنت جو ہے اس کے وارث مومن اور مسلمان ہو جائے۔